الاعراف آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ان 3 صفات کے حامل لوگوں کا ذکر تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت خاصہ ان لوگوں پہ نازل ہوگی۔ وہ 3 صفات کون سی تھی؟ سب سے پہلی یہ صفت تھی وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ تھی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ تھی والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی تو اللہ کریم کا پاک ارشاد ہے کہ ان پہ میں اپنی خاص رحمت نازل فرماؤں گا۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے اندر مزید ان صفات کا ذکر ہے، وہ 3 بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ان لوگوں کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ میرا خاص رسول جو امی ہے، یعنی کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام ان کی اتباع کرنے والے بھی ہوں۔ اگر اللہ کی خاص رحمت چاہتے ہیں تو یہ چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان رکھتے ہوں، وہ نبی جس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اور اس نبی کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن آج کے درس کے اندر ایک صفت کا ذکر ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ باقی صفات انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس خاص رسول کی جو نبی امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ نبی کہ جس کو یہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی جو حکم کرتا ہے اچھی باتوں کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتا ہے ان کو بری باتوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ ہمارے لیے یہ لکھ دے کہ دنیا کی بھی بھلائی ملے اور آخرت کی بھی بھلائی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا ہے، جو رحمت آپ مانگنا چاہ رہے ہیں، خاص رحمت، فرمایا کہ وہ تو میں نے امت محمدیہ کے لیے خاص کر دی۔ اور پھر ان کی صفات کا ذکر خیر ہے، جن میں سے آج کے درس میں جس صفت کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی امی کی اتباع کرنے والے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تفاسیر مختلف ہیں۔ بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام مکہ پاک میں پیدا ہوئے
اور مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، ام القریٰ سب بستیوں کی ماں، تو ام القریٰ سے امی ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امی کا معنی ہے امت والا، تو چونکہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی امت سب سے بڑی ہے، تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ لقب زیادہ جچتا ہے کہ آپ امی ہیں، یعنی کہ سب سے بڑی امت والے ہیں۔ ان دو تفسیروں کے علاوہ جو عام مشہور ترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ امی اسے کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس پڑھنے سیکھنے کے لیے نہ گیا ہو، اور جو عرب لوگ تھے یہ سب کے سب امی تھے، ان میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، اور عربوں کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ تقریباً 2000 سال تک، 200 سال نہیں، 2000 سال تک ان لوگوں کے ہاں یہ دفتری سسٹم، لکھنے پڑھنے کا سسٹم ہی نہیں تھا، اور اس کے باوجود ان میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، اور یہ لوگ اتنے ذہین ترین لوگ تھے۔ اب دیکھو ہم ہر چیز فوراً لکھ لیتے ہیں، اگر ہم نہ لکھیں تو بھول جاتے ہیں نا۔ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نمبر بتانا، وہ نمبر بتاتا ہے، کہتے یار مجھے میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، آپ لکھ کر دے دیں، یعنی کہ وہ نمبر ہم ایک بندے کا یاد نہیں رکھ سکتے، بس ہمارا ایک ہی زور ہے فوراً لکھ پڑھ لو، بس لکھ لو تو ٹھیک ہے ورنہ سب کچھ گیا۔ ان لوگوں کا سلسلہ یہ تھا کہ 2000 سال تک ان کو قلم کاغذ کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی جنگلوں میں رہتے تھے، گھروں میں ایسے بند رہتے تھے، تجارت کرتے تھے، لین دین ہوتا تھا، اور سینکڑوں اونٹوں کے اوپر ان کا مال آتا تھا، کئی کئی ملکوں میں ان کا مال جاتا تھا، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی تھی کہ یہ امی تھے، لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے متبادل اللہ نے ان کو جو ذہن عطا فرمایا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ناقص پیدا نہیں فرمایا نا۔ اگر کسی بندے کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ نابینا ہوتا ہے، تو آنکھوں کے بدلے اس کا دماغ ڈبل ہوتا ہے، وہ بغیر آنکھوں کے آنکھوں والوں سے زیادہ بندے کو پہچان بھی لیتا ہے، اپنے کام بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ناقص تو نہیں بنایا نا۔ ایک چیز لی ہے تو دوسری ڈبل کر دی ہے۔ کسی کے کان نہیں ہے، کسی کی زبان نہیں ہے، تو اس کے متبادل اللہ نے اس کو کچھ اور جو عام اعضاء دیے ہیں ان کے اندر اس نے اللہ نے زیادہ طاقت ڈال دی ہے۔ بہرحال 2000 سال تک یہ امی رہے، اور ان کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شاعر ہے، اس نے اپنا کلام پیش کیا، تو کتنے لوگ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کس کا کلام ہے؟ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے جو فلاں چشمے کے اوپر کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا، اس کی اونٹنی اس ٹائم گھاس چر رہی تھی، اور اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ کھڑا ہوا تھا، ایک پاؤں اٹھا ہوا تھا، 3 اس کی زمین پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں بھی یاد ہوتی تھی، امی تھے، لیکن ایک شعر اگر ان کے سامنے کو پیش کرتا تھا اس کی پوری ہسٹری بیان کر دیتے تھے کہ یہ کس موقع کا ہے، کس نے کہا ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے اندر چونکہ یہ امی تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نبی بھیجا امیوں کے اندر بھیجا تو انہی میں سے بھیجا۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا علم، عام لوگوں کی بات تو ایک طرف رکھ دو، تمام نبیوں کا علم ایک طرف رکھ دو، ان سب سے زیادہ ہمارے نبی کا علم ہے، سب نبیوں سے زیادہ۔ اور بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہیں وہ ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو تمام کمالات کا مجموعہ تھے، تمام خوبیاں وہاں آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ آپ بیک وقت امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ مجاہد بھی تھے، اور آپ اس قاضی بھی تھے، اور آپ تاجر بھی تھے، آپ انہیں کے تمام خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے امت کو پتہ کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں خطیب بنا کر
میں تاجر بنا کر، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو پڑھاتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے۔ تو یہاں آ کے انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ نبی جو کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، جو کسی کے پاس لکھنا پڑھنا سیکھنے نہیں گیا، وہ سب کو سکھانے آ گئی۔ اور صرف سکھایا نہیں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ نے فرمایا، آپ نے واقعی معلم بن کر دکھایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن زندگی میں ایسے موقع بھی آئے کہ آپ نے پڑھا بھی اور لکھا بھی، پڑھا بھی اور لکھا بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی لکھنے والے تھے۔ جب انہوں نے لکھا نا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں تو جھگڑا کس چیز کا ہوگا؟ بھائی محمد بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کو مٹاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے میں کیسے مٹاؤں؟ میں نے تو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور میں نے ساتھ سے لکھا ہے، میں تو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مٹاؤ۔ عرض کرتے کہ میری تو جرات نہیں ہوتی کہ میں رسول اللہ کا میں کیسے انکار کروں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ۔ آپ نے اسی کو مٹایا۔ اب حالانکہ آپ کو تو نہیں پتا تھا، آپ چونکہ نہیں پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ نے اسی لفظ کو مٹایا جس پر ان کو اعتراض تھا۔ تو آپ معلم تھے۔ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ، امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئے۔ جی کچھ کہنا چاہتا، مسجد نبوی میں ایک غیر مقلد کھڑا ہوتا ہے جو لوگوں کے ایمان کی اصلاح کرتا ہے جی مختلف۔ کل یا پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس کی، ایک پاکستانی کو پکڑ کے وہ اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے اس بات پہ۔ وہ اس پاکستانی کو سادہ آدمی ہے، کوئی ہمارے جیسے نالائق آدمی کو خط لکھ کے دیتا ہے بھی دربار میں آقا علیہ السلام کے پڑھ دینا، تو وہ خط لے کے اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے بھی یہ تو پاکستان سے یہ خط کیوں لے کے آیا، اور پھر وہ آیت پیش کرتا ہے بھی نبی علیہ السلام کو تو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، نبی الامی، تو یعنی کہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ پیش کرتا ہے بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ تو یعنی کہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ بس یہاں تک یعنی کہ بات اتنی سی ہے کہ اس کے بارے میں ہم تو مختصر لفظوں میں اس کا جواب یہ دیں گے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ بس آپ کو پتہ ہی ہے نا، اس کا بہترین جواب تو یہ کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ اب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، لفظ تو ایک ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے ہر ایک اپنے ذہن سے کر رہا ہے۔ جس میں ادب ہے وہ ادب کے ساتھ کر رہا ہے، جو بے ادب ہے وہ بے ادبی سے کر رہا ہے۔ اب ایک لفظ ہے سورۃ الضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال عام طور پر گمراہ کو کہتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہیں، ولا الضالین، گمراہ کے راستے پر نہ چلانا۔ اب یہی لفظ جب سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو جو بے ادب ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ آپ گمراہ تھے، فہدا، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ لیکن جو با ادب ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج تک ہم نے نبی الامی کی اتنی عالی شان ترجمہ اور تفسیر نہیں کہیں پڑھی نہ سنی، جو آج آپ نے یعنی کہ الفاظات میں پرویا ہے۔ الحمدللہ، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ با ادب لوگوں میں سے ہیں، الحمدللہ۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کی تفسیر سنیں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اب لفظ تو چھوٹا سا ہے، آپ نے بڑی تفسیروں میں پڑھا ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ جو میں نے پڑھا زندگی میں ایک بار پڑھا تھا، جب میں ایم اے کا امتحان دے رہا تھا، اور اس کے اندر ہمارے نصاب میں یہ لفظ آیا، اور میرا ایمان ایسے تازہ ہوا کہ میں نے کہا یہ تھا کامل ایمان والا بندہ۔ اس نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو پایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا پایا؟ راہ حق پر خود رفتہ، راہ حق پر خود رفتہ، فہدا، پھر رہنمائی کر دی۔ یعنی پہلے بھی آپ حق پر تھے لیکن خود تھے، ابھی آپ نبی تو نہیں بنے تھے، غار حرا میں تو پہلے ہی جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ رب کی عبادت کرنے جاتے تھے۔
تو رائے حق پر خود رفتہ، پہلے ہی آپ تھے، فہدا، پھر ہم نے مزید رہنمائی کر دی، پھر ہم نے راستے کھول دیے. تو یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ادب کے تقاضے ہوتے ہیں. جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی امی ہے، یعنی ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان سے بری ذمہ ہیں. امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے پاس پڑھنے لکھنے نہیں گیا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے بزرگ ایسے ہمارے گزرے ہیں جو ان پڑھ تھے، یعنی کہ وہ کسی کے پاس پڑھنے لکھنے نہیں گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس لدنی علم تھا. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ اپنے خزانے سے براہ راست ان کو دیتا ہے، جو کسی کا شاگرد نہ ہو، کسی کا شاگرد نہ ہو، لیکن اللہ اپنے خزانے سے دیتا ہے. اور اللہ نے اتنا دیا کہ اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں، پھر یہ حدیث پاک کہاں جائے گی؟ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اور کئی بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کلام پیش کیا جو اشعار تھے. اللہ چاہتا تو اور زیادہ آپ کو توفیق دیتا اور آپ بہت پیارا کلام پیش فرماتے. لوگ کہتے کہ شاعر ہے، پھر اللہ کے نبی نے بریک لگا دی. کہیں ایسا ہوا کہ ایک جملہ پڑھا تو لوگ آشش کر اٹھے، پھر آپ نے اگلا جملہ نہیں پڑھا. کیونکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. ولا بقول کاہن، یہ نجومی کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے امی کو جو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں تو وہ جہالت پر ہیں اور وہ گستاخ اور بے ادب ہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ کسی کے پاس پڑھنے لکھنے نہیں گئے کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ نے اپنے خزانے سے اتنا دیا کہ تمام کائنات کا علم ایک طرف بشمول انبیاء، اور اللہ کے پاک محبوب سب سے اوپر ہے الحمدللہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث پاک سنیے. ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون، سب سے آخری نبی کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبی آدم، اور سب سے آخری نبی فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ذر فرماتے پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، رسول کتنے؟ یہ جو سب نبی ہیں، نبی رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. نبی سب ہوتے ہیں لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کو مستقل شریعت ملے، اللہ کی شریعت ملے، کوئی کتاب ملے، کوئی صحیفہ ملے، یعنی کہ مستقل شریعت ملتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، ورنہ وحی تو سب پہ آتی ہے. ابو ذر پوچھتے ہیں کہ رسول کتنے ہیں؟ 1,24,000 میں کم و بیش. تو آپ نے کیا فرمایا کہ 315 رسول ہیں اور باقی سب کے سب نبی ہیں. یعنی کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہو ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا نبی امی، وہ جو ایک بہت بڑے اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم صاحب کلام ہیں، صاحب لسان ہیں، اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے. ہم اجمی ہیں نا، اجمی کا کیا معنی ہے؟ گونگا. یعنی کہ وہ عرب لوگ اپنے کلام پہ فخر کرتے تھے، انہیں بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے کہ باقی سب اجمی ہیں، گونگے ہیں، بولتے نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنے نبی کو جو کہ عربی تھے اور انہی کے اندر جب مبعوث فرمایا، اب وہ حیران تھے کہ ہم تو بڑے بڑے صاحب لسان اور بڑے بڑے فصیح، لیکن یہ کیسا کلام پیش کرتے ہیں؟ ہمارے کلام سے بہت اوپر کا کلام ہے. اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کلام ہے کیا. کبھی کہتے تھے کہ یہ جب ایک جیسے کو ملتے جلتے تھے تو یہ شعر ہے، کبھی کسی پیشین گوئی ہوتی تھی آخرت کی تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی کو نجومی کی بات ہے. اللہ نے سب کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی جو امی ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ بتاؤ نبی امی کون ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب نبی آگے آ جائیں گے، ہم امی ہیں. یعنی کہ وہ سمجھیں گے کہ امی کا مطلب ہے امت والا، تو ہماری بھی تو امتیں ہیں. اب اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ نہیں، وہ امی نبی جو عربی ہے اور جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ امی کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھوں گا کہ اللہ کے نبی تمام نبیوں میں
مجھے ہی یہ لقب خاص طور پر عطا فرما رہے ہیں نا کہ امی ہو اور عربی ہو، اس کا نام احمد ہو، فرمایا کہ پھر میں سب سے آگے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس وقت فرمایا کہ پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ اس وقت میرے اوپر خاص تجلی ڈالیں گے جو کسی اور پہ نہیں ڈالیں گے، اور اس تجلی کے برکات سے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور ان الفاظ کے ساتھ کروں گا جو آج مجھے یاد نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے تجلی سے خاص تعریف اللہ خود مجھے سکھائے گا، ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاؤں گا، اور میرا سجدہ اتنا لمبا ہوگا، اور اتنی اللہ کی تعریف کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب سر تو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں سفارش شروع کروں گا، اور میری سفارش سے سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے نبی امی ہیں، یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمارا نبی امی ہے، کسی کا شاگرد نہیں ہے، براہ راست اللہ نے اپنے خزانے سے سب کچھ عطا فرمایا، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا ہاں بھی بڑی شان والے تو ہیں لیکن شاگرد تو میرے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی ایسے کہے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ کسی کا شاگرد نہیں ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اپنے خزانے سے دیے ہے، اور اپنی شان کے مطابق دیے ہے، اور جتنی میرے محبوب کی شان تھی اتنا دیے میں۔ فرمایا کہ میرا محبوب اتنی شان والا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہودی اور عیسائی تورات انجیل میں اس کا ذکر مبارک پاتے ہیں، بے شک نہ مانے لیکن سب جانتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کتنا جانتے ہیں میرے محبوب کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے ایسے ہی جانتے ہیں، سب کچھ شیشہ ہے، لیکن ظالم لوگ ہیں، بس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر آئے، اور جو اصل پیغمبر سب سے شان والا تھا، جو نبیوں کا نبی تھا، امام الانبیاء، وہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں، یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تم حسد کرتے ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، تم کون کو اللہ سے پوچھنے والے؟ فرمایا کہ یہ حسد کرتے ہیں، لیکن حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تعریف تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اب اس کے بارے میں اس کی تشریح تفصیل تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن میں مختصر بات کروں گا کیونکہ وقت پھر زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں آپ تھک ہی نہ جاؤ۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں بھائی نہیں تھکتے، لیکن تھکتی دیر بھی تو نہیں لگتی نا۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میری اور ایک اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ روم کے بادشاہ کے پاس، ہرقل بادشاہ تھا، اس کے پاس جاؤ، اسلام کی دعوت دو۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن میں مقصودی بات پر آنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، 3 دن ہم وہاں پر رہے، اور اونٹنیوں پہ گئے، وہ کہتے جی اس علاقے میں اونٹنی پر تم نہیں آ سکتے، اور تم یہاں پر گھوڑے پر یا خچر پر آؤ، ہم تمہیں سواری دیتے ہیں۔ ہم نے انکار کر دیا کہ ہم تو اللہ کے نبی کے حکم سے آئے ہیں، ہم اونٹنی پر ہی آئیں گے۔ بہرحال وہ چلتے فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچے تو 3 دن کے بعد وہاں ملاقات ہوئی، اور وہاں جا کر جب ملاقات ہوئی پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اچھا تم چاہتے ہو کہ میری حکومت ختم ہو جائے؟ فرمایا کہ نہیں، تیری حکومت تو ویسے ختم ہو جائے گی، اللہ کے نبی نے پہلے خوشخبری سنا دی ہے۔ اس نے کہا اچھا تم بتاؤ تمہارا مشن کیا ہے؟ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک وہ کمرے میں لے گیا۔ صحابی کہتے ہیں جب کمرے میں لے کے گیا نا، وہاں اس کے پاس ایک بہت بڑا ڈبہ سا تھا، یہ صندوق کہہ دو، اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے تالا کھولا، تالا کھول کے اس نے ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا، اس نے وہ ایسے نکالا، ایک اس پہ تصویر تھی۔ اس نے کہا اس کو جانتے ہو؟ ہم تو نہیں جانتے۔ اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اس کے بعد اس نے مختلف اس طریقے سے کھولتے کھولتے درمیان میں اس نے جب ایک تصویر دکھائی، اس کو پہچانتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئی، تو ہمارے نبی کی تصویر ہے۔
ہم نے فوراً کہا ہاں پہچانتے ہیں، اسی نبی پر تم ایمان لے کے آئے ہیں۔ نے کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی، کافی سارے نبیوں کی تصویریں دکھا کے اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ تصویریں میرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا بھی یہ کدھر سے تم نے لی؟ وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ میرے بیٹوں میں، میری اولاد میں جو نبی ہیں کچھ مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ نے یہ ساری تصویریں آدم علیہ السلام کو دی۔ آدم علیہ السلام نے ایک جگہ پر ان کو محفوظ کر دیا، اور پھر یہ سکندر ذوالقرنین تھا، یہ اس کے ہاتھ لگ گئی تھی اور یوں آتے آتے ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ تم کس نبی کی بات کرنا چاہتے ہو، لیکن میں نے جان بوجھ کر تصویروں کو خلط ملط کر کے کچھ آگے پیچھے کر کے نا، میں نے آخر میں نہیں دکھائی، درمیان میں دکھائی۔ اگر سچے ہوں گے تو بتا دیں گے، جھوٹے ہوں گے تو کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں جانتے۔ اس سے پتہ تو چل گیا کہ سچے ہیں۔ بہرحال اس نے بڑا اعزاز و اکرام سب کچھ کر کے رخصت کر دیا۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے حضرت ابو بکر سے ساری بات ذکر کی۔ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ کی شان، اور یہ ساری تصویریں سچ ہیں، یہ ساری بات درست تھی۔ تو دیکھو ان لوگوں کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ تصویریں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ جی آخری نبی ہے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اور ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی اتنی شان والا ہے کہ 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ وہ مکہ میں آئے گا، فاتحانہ شان سے آئے گا۔ اور ابھی جب مکہ میں تھے یہ لکھا تھا کہ یہاں سے وہ ہجرت کر کے جائے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور ان کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ 10,000 صحابہ آئے، اب ان کے پادریوں نے کہا کہ 10,000 کو کاٹ کے نا لاکھوں لکھ دو، بس تعریف کر دی، 10,000 کو کاٹ کے لاکھوں کر دیا تاکہ یہ بات ان پہ فٹ نہ آئے۔ اندر سے تو جانتے تھے کہ ہم نے ساری گیم خود کی ہے۔ ایک اور روایت بڑی عجیب ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے مؤذن کو جس کا نام اقرا تھا اس کو بھیجا کہ جا فلاں پادری کو بلا کر لے آ۔ وہ ان کے ایک پادری کو بلا کر لے آتا ہے۔ اس پادری کے سامنے آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ہمارے نبی کے بارے میں تمہاری تورات میں سب کچھ ہے، کیا آپ کو میرا بھی ذکر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرن۔ حضرت عمر نے درہ نکالا کہ قرن کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے بات تو سنیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سخت امیر۔ اچھا اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے بعد کیا ہوگا؟ کہتے اس کے بعد ایک اور آئے گا، وہ بڑا صالح ہوگا لیکن اپنے قرابت داروں پر بڑا ہی مہربان ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً خیال آئے گا حضرت عثمان ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون آئیں گے؟ کہتے اس کے بعد ایک اور آئے گا جس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ وہ پارہ آہن، لوہے کی طرح مضبوط ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے کہ حضرت علی ہے۔ تو میں پریشان سے بیٹھا تھا کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا وہ بھی بڑا نیک صالح ہوگا، لیکن جب وہ آئے گا نا تمہارے بعد، جب وہ آئے گا تو اس وقت تلوار نیام سے نکل چکی ہوگی اور خون بہ رہا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ جس تورات میں عمر کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں عثمان کا ذکر بھی ہے، علی کا ذکر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن مانتے پھر بھی نہیں۔ بدنصیبی کی انتہا نہیں ہے، یعنی کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ بیچارے نا دودھ بیچا کرتے تھے، دیہات سے آتے تھے دودھ بیچتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نا میں دودھ لے کے آیا، دیہات سے آیا تو میں مدینے میں پہنچ گیا، دودھ میرا بک گیا، فارغ ہو گیا، میں کہ جاتا ہوں زیارت بھی کر کے آ جاؤں۔ جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو اللہ کے نبی تیار کھڑے ہیں، ابو بکر عمر ساتھ ہیں اور کچھ اور صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، چپکے سے میں بھی ساتھ ہو لی۔ ایک یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس یہودی کا ایک نوجوان لڑکا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اس کا والد اس کے سرانے بیٹھے ہوئے تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے قسم دی، اس ذات کی قسم جس نے اس تورات کو نازل فرمایا، سچ سچ بتا اس تورات میں میری نبوت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں ہے۔ جب یہ بات کی نا، وہ بیٹا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا تھا تو یہودی، لیکن بس محبت تھی،
یہ محبت اس کے کام آ گئی کہ اللہ کے نبی اس محبت کے سلے میں آئے اور یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب اس نے یہ بات کی تو وہ رونے لگ گیا، روتے اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ کلمہ طیبہ پڑھا اور سیدھا جنت میں، اسی ٹائم اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب اس کا باپ رونے لگ گیا، ہے میرے بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرا نہیں ہے، اے ابوبکر عمر اٹھاؤ اس کو، یہ ہمارا ہے۔ کیا شان ہے اس صحابی کی، جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے باپ تیرا کوئی تعلق نہیں رہا، اب یہ ہمارا ہے، اس کے کفن دفن ہمارے ذمہ ہے۔ صحابہ اٹھاتے ہیں، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کا تمام کفن دفن صحابہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے قبر میں اتارتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تورات میں موجود، انجیل میں موجود، سب کچھ موجود، لیکن جس کی نیت خراب ہو وہ یہودی یہودی ہی مرے گا، وہ عیسائی عیسائی مرے گا۔ ہم کتنے خوش نصیب الحمدللہ جس نے ہمیں کتنی شان اور نبی عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، بس کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، نسلوں کو اس کام پر لگا دیں، کھپ جائیں، مر جائیں درود شریف پڑھ کے، کامیابی کامیابی انشاءاللہ۔ مزید انشاءاللہ جو مزید صفات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا، اس میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔